حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ دیتا، ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم عندی ضعیف حتی آخذ الحق منہ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل لا تشیع الفاحشۃ فی القوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔ یہ مسلم حکمرانوں کا پہلا خطبہ ہے۔ کیوں جی؟ یہ خلیفہ بلا فصل سیاسی اور روحانی، ہاں جی، خلیفہ بلا فصل سیاسی اور روحانی سیدنا صدیق اکبر کا یہ پہلا خطبہ ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا میں مدینہ پاک کے اندر گلیاں بنا دیاں گا، میں اتھے دودھ سستا کر دیاں گا، میں اتھے جناب پھل وافر ہو جائے گا، میں اتھے جناب موٹر وے بنا دیاں گا، مدینہ پاک تو لے کے مکہ پاک تک موٹر وے بن جائے گی۔ نا آپ نے خطبہ کی دیتا، فرمایا لوگو فإنی قد ولیت علیکم۔ کیوں جی؟ ولے تو نہیں، ولے تو مانا میں تہاڈا حکمران بن گیا، ولی تو مانا مجھے حکمران تم نے بنایا، میں نہیں بنا۔ کیوں جی؟ تم نے بنایا، میں خود نہیں بنا، تم نے بنایا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی دن کو اور نہ کبھی رات کو، نہ کبھی میری زبان پر آیا اور نہ کبھی میرے دل پر گزرا تھا کہ میں نے بھی مسلمانوں کا خلیفہ بننا ہے۔ جڑے ارباں روپے لا کے بڑن کروڑاں، انہاں نے قوم دی کی خدمت کرنی۔ آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے میرے دل وچ بھی کدی نہیں سی گزریا کہ میں مسلمانوں دا حکمران بننا، تو جب بن گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، میں تواڈے نالوں چنگا کوئی نہیں، چنگے تے آپ ہے سن، لیکن فرمایا نہیں جدوں میں حکمران بنیا تو پھر ہن جڑے تواڈے حق ہیں وہ میرے بھی حق، جڑے میرے حق ہیں وہ تواڈے بھی حق۔ اگلی گل بڑی ڈاڈی، فإن احسنت فاعینونی، یار چنگا کام کراں تو میری مدد ضرور کر، وإن اسأت فقومونی، یار جب میں غلط کام کراں مینوں سیدھیاں کر دے۔ اے تے صدیق اکبر بھی فرمایا جب میرے کو غلط کام ہوئے تو مینوں سیدھیاں کر دینا۔ کیوں جی؟ حکمرانوں نو سیدھا کرن دا آرڈر صدیق اکبر دیتا، آپ تو نہیں نا، آپ کو تصور بھی نہیں سی۔ امام محدث ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا کہ اللہ کو عرش پر یہ بات ناپسند ہے کہ زمین پر صدیق سے کوئی بات ایسی ہو جائے، ممکن بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، جو غلط کام ہوئے تو مینوں سیدھیاں کر دے۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے اور جھوٹ بد دیانتی ہے۔ کائنات وچ سچائی، دیانت، امانت، سچ اور دنیا اتے جو بھی کوئی اچھائی ہے صرف میرے آقا دے دین وچ ہے، بس۔ توجہ اج جے تانوں قرآن یاد آیا اور جڑے قرآن تے ہسے سن کل انہوں نے بھی قرآن یاد آیا کھڑا سی، اور انہوں کو شے کے وے جناب حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ میں کہا جلیا پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ تے چک کے جڑے دیانتدار ہون قوم انہوں نے خود چک کے سر تے لاندی، ہاں اتھے امیدوار تے جماعتاں نہیں بنانیاں پوندیاں۔ ہاں جی بالکل، فاروق اعظم حضرت سعید بن عامر الجمحی چار انہوں دے اعتراضات جدو آئے حمص دے گورنر، انہوں چار جدو اعتراض آئے تو انہوں جناب اسے ویلے حمص تو چل پے، تے جدو آپ مسجد بیٹھے سن نا حضرت فاروق اعظم تے حضرت سعید بن عامر الجمحی مسجد داخل ہوئے تے اپنی گٹھڑی جڑی اپنے عصا سوٹی نال انج لٹکائی ہوئی سی، آپ نے انج ویکھیا تے فرمایا میری اکھ دھوکھا کھا رہی یا حمص دا گورنر آ رہا؟ صحابہ نے کہا نہیں جی یہ تو سعید بن عامر الجمحی آ رہا۔ آپ نے فرمایا سامان کتھے آ؟ انہوں نے کہا یہ سامان ہے جڑا۔ کہا کدے تے چل کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا پیدل، حمص تو چل شام تو مدینہ منورہ پیدل چل کے آیا۔ تے بعد جدوں چار اعتراض ہو تو پھر کسی جمعے تے آخر تے انہیں جدوں چار اعتراض دا جواب دیتا نا تو انہوں نے کہا بس جی آج تو بعد گورنری کوئی نہیں،
میں جا رہا بس گورنری ہوں نہیں کرنی. تو حضرت عمر فرمان لگے گورنری تو کرنی پینی جناب. انہوں نے کہا نہیں کرنی. انہوں نے کہا عمر نو تسی رکھیا میرے نام مدد واسطے کھڑے ہو. تو پھر آپ حضرت فاروق اعظم ایک دن بیٹھے ہوئے سن نا, آپ دا وصال ہو گیا سعید بن عامر الجمحی دا. تو حضرت عمر نے صحابہ کو پوچھا تسی کی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اے چاہتا رب کو اے منگدا, رب کو اے منگدا. تو جدو سارے صحابہ اپنی خواہشات دس چکے تھے, صحابہ پوچھا تسی کی چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر فرمان لگے میری زندگی دی تمنا ہے میں نو رب ایک اور سعید بن عامر الجمحی جا گورنر دے دے. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقہ انشاءاللہ. فرمایا جو میری رعایا میں, یہ ہے اسلام کی پاور. حضرت صدیق اکبر فرمان لگے جو میری رعایا میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ میرے نزدیک سب سے بڑا طاقتور ہے, یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک نہ پہنچا. یہ ہے جی اسلام کی پاور. بادشاہوں خواہش کے مطابق فیصلے نہیں, فیصلہ عدل والا خود بتاتا ہے. ہاں اس میں قوم کی خواہش نہیں, فیصلہ عدل والا خود اچھل اچھل کر بتاتا ہے کہ آج عدل ہوا ہے, آج انصاف ہوا ہے. ہاں ایسی پریشانی تو کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں بادشاہ. ہاں جی ساڑھے قاضی حماد گزرے اسلام دے قاضی, ساری زندگی انہوں دی عدالت جھوٹا بندہ گواہی نہیں دے سکیا. جدو جھوٹا گواہ جاندہ سی چیخ ماردیا باہر آ جاتا سی, کہتا کی ہویا؟ انہوں نے کہا سامنے جڑا شیر محمد عربی دا بیٹھا ہوتے سامنے میری زبان ہی نہیں کھل دی سی. ہاں بادشاہو اے سانو پٹیاں قوم نو مت دھوکے وچ دیو کہ جی ہم ان قوم کے مطابق فیصلے, تسی قوم دے مطابق نہ بھی فیصلہ کرو کم از کم رسول اللہ دے دین دے مطابق تو کر دے. بادشاہ نے ہاتھ کٹ دیتا مستری دا, شاہ مراد ہاتھ کٹیا تے مستری سدھا جا کے جناب قاضی دی عدالت پیش ہو گیا. جوئے خون سادے میں مار رفت پیش قاضی نہ تماؤ زار رفت, گفتہ پیغام حق گفتارے تو حفظ آئین محمد کارے تو, قاضی عادل بدندہ خست طلب کرد اشارہ در حضور خود طلب. اور یک طرف فریادی دعویٰ کرے یک طرف شہنشاہ گردوں فرے, گفت شاز کردہ خجلت بردام اعتراف از جرم خرد آوردام. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات زندگی گیرت بہی قانون ثبات. عبد مسلم کم تر از احرار نیست اور خون شاہ رنگین تر عزم حمار نیست. چون مراد ای آیا محکم شنید دست خیش از آستی بے رو کشید. مدعی را تاب خاموشی نماند آیا بالعدل والاحسان خواند. گفت از بار خدا بخشیدمش از برائے مصطفیٰ بخشیدمش. یافت مور بر سلیمان ظفر سطوت آئین پیغمبر نگر. پیش قرآن بندہ و مولا یکی است بوریا و مسند دیبا یکی است. یہ انصاف ہوئے تے جد ہاتھ کٹیا ہوئے نا تے خون بہرے ہوئے وہ بھی نچن لگ پاؤندا. شاہ مراد جدوں کیا نا انہیں کہا کٹو اس دا ہاتھ بادشاہ دا. تو بادشاہ معذرت کی تھی, انہیں کہا نا اسلام کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, قصاص لینا ہاتھ دینا پڑے گا. تو شاہ مراد جدوں قرآن دی آیت سنی تے اپنا ہاتھ چوں مراد ہی آیا محکم شنید دست خیش از آستی بیرون کشید. انہیں کہا جناب لو تاکہ قمیض بھی رکاوٹ نہ بنے, جلاد بلاؤ ہاتھ کٹ دیو. مدعی را تاب خاموشی نمان آیا بالعدل وال. جدو مستری کھڑا سی خون بہ رہا تو نچن لگ پیا. انہیں قرآن دی آیت پڑھی, انہیں کہا بس 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 یہی ویکھنا سی کہ تو قرآن دا فیصلہ کرنا ہے یا بادشاہاں دا فیصلہ کرنا ہے. گفت از بار خدا بخشیدہ مش از برائے مصطفیٰ بخشیدہ مش. وہ مستری نچن لگ پیا خون بہ رہا. انہیں کہا بس 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 میں یہی ویکھنا سی, اب اللہ رسول کے واسطے میں نے بادشاہ کو معاف کر دیا. ہاتھ نہیں سی کٹوانا, ویکھنا سی کہ اسلام دی پاور ہے کہ نہیں, کہ بادشاہ نو سیدھا کر سکدا کہ نہیں, بادشاہ دا اسلام ہاتھ کٹ سکدا کہ نہیں. میں صرف اسلام دی پاور ویکھنی سی, بادشاہ دا ہاتھ نہیں کٹا. اقبال پھر آخر تے بولیا یافت مورے بر سلیمان ظفر سطوت آئین پیغمبر نگر. اقبال کہندا ویکھ ہوئے ایک طرف چمٹی کھڑی سی بادشاہ دے مقابلے مستری دی کی حیثیت ہے, ایک طرف چمٹی کھڑی سی دوسری طرف وقت دا سلیمان کھڑے سی تے چمٹی نے وقت دے سلیمان نو ڈھا دیتا.
اے اسلام ہے اسلام جدو عدل تے انصاف ہوئے نا قطرہ آب وضو کمبر دربہا برطرز خون کیسر